السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ آپ لوگوں نے ضرور جادو کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن کیا آپ لوگوں نے شمس المعروف الکبریٰ نامی کتاب کا نام سنا ہے؟ اگر نہیں تو آج ہم اس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ دوستو، جادو ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے دوسرے شخص یا پھر دشمن کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت ناپسند ہے، حتیٰ کہ اتنی سخت وعید ہے کہ جو اس میں کسی بھی قسم کا انٹرسٹ دکھائے گا یا اس کو کرنے کی کوشش کرے گا وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ شمس المعارف نامی کتاب کالے جادو کی سب سے بڑی، عجیب اور غریب اور پراسرار کتاب ہے۔ اس کے ٹائٹل کو اگر ہم گوگل پر ٹرانسلیٹ کریں تو اس کی ٹرانسلیشن سن آف نالج بنتی ہے۔ آخر اس کتاب کو لکھنے والا کون ہے؟ اس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ آخر اس کتاب کو کس نے لکھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب احمد البونی نام کے بندے نے لکھی تھی، جو کہ الجیریا میں پیدا ہوا تھا۔ در حقیقت احمد البونی نام کا یہ بندہ ایک صوفی بزرگ اور روحانی عالم تھا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کو 6 سن ہجری میں عربی زبان میں لکھا گیا تھا۔ یہ کتاب روحانی عملیات، جنوں کو قابو کس طرح کرنا ہے اور مزید دیگر باتیں اس کتاب میں لکھی گئی تھیں۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس کتاب کے لکھے جانے کے 100 سال بعد تک یہ کتاب کسی کام کی نہ تھی، کیونکہ جو شخص بھی اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا وہ یا تو پاگل ہو جاتا، یا پھر اس پر جنات کا اثر ہو جاتا، یا پھر وہ مر جاتا۔ کچھ ٹائم تک تو یہ کتاب ایک نسخے پر مشتمل رہی، لیکن کسی نامعلوم افراد کی چھیڑ چھاڑ اور اس میں چینجز کی وجہ سے اس کتاب کے کئی نسخے بنوائے گئے۔ اس کتاب میں چینجز کرنے کے بعد اس کتاب میں اس طرح کے طریقے بتائے گئے جس کو کر کے ہر طرح کے جن کو اپنے قبضے میں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کی حفاظت خود جنات کیا کرتے تھے، تاکہ نہ کوئی اس کتاب کو پڑھ سکے اور نہ کوئی جنات کو قابو کر سکے۔ دوستو، اس کتاب کے بارے میں ایک یہ بات بھی مشہور ہے کہ شیطان خود اس کتاب کو لکھنے والے کے جسم کے اندر داخل ہو کر اس سے یہ کتاب لکھوائی، تاکہ لوگ اس طرح کے جادوئی عملیات سیکھیں اور جنات کی مدد سے اپنے کام کروائیں، اور لوگوں کو اللہ سے دور کروایا جا سکے، کیونکہ جادو اور عملیات پر بھروسہ کرنا اور اس پر ایمان رکھنا شرک کرنا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ شیطان اس طرح لوگوں کو جادو اور عملیات میں مبتلا کر کے لوگوں کو اپنا اور اپنے کافر جنات کا غلام بنا لیتا ہے، تاکہ جب کوئی انسان جنات سے کام لیں تو اس شخص کے کام ہو جانے کے بعد جنات اس شخص کے سامنے شرطیں رکھ سکیں، اور وہ شرطیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں کو سن کر بہت حیرانی ہوگی۔ مثلا زندگی بھر ناپاک رہنا، رسولوں کی توہین کرنا، شیطان کو خدا ماننا، قرآن کی بے ادبی کرنا وغیرہ۔ اس کتاب کو لکھنے والے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس شخص کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی کتابوں کے کچھ نسخے بھی موجود تھے، جس کو ملا کر اس نے یہ کتاب لکھی، کیونکہ اس کتاب میں عربی کے علاوہ جس زبان میں سب سے زیادہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ عبرانی زبان ہے، جو کہ یہودیوں کی زبان تھی، اور ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ یہودی قوم بت پرستی اور جادو ٹونے میں ہر طرح سے انوالو تھی۔ اس کتاب میں کافی جگہوں پر بابل کے زمانے میں رائج جادو کے بارے میں ذکر موجود ہے، اور یہ وہی زمانہ تھا جب یہودی قوم جادو جیسے شرکیہ کاموں میں مبتلا ہو گئی تھی، تو اللہ نے بادشاہ بخت نصر کی شکل میں عذاب نازل کیا، جس نے یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہیکل سلیمانی کو برباد کر دیا، اور ان یہودیوں کو غلام بنا کر عراق لے آیا تھا۔ دوستو، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے جادو اور عملیات پر ہم مسلمانوں کو کسی قسم کا کوئی بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شیطانوں کے فتنوں سے اور ان جادو عملیات سے محفوظ رکھے، آمین۔
اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔